بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، کچھ ہی دنوں کے بعد میں رمضان کا مبارک اور بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو آپ سبھی اسلامک بھائی بہنوں کو 2024 رمضان المبارک کی ایڈوانس میں بہت بہت مبارکباد۔ آپ کا دل کرے تو آپ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں رمضان کی مبارکباد لکھ سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس سال یعنی 2024 میں رمضان کے مبارک مہینے کا آغاز کتنے تاریخ کو ہونے والا ہے، یعنی کہ اس سال رمضان کا مہینہ کب اور کتنے تاریخ کو شروع ہونے والا ہے، اور بھارت میں پہلا روزہ کتنی تاریخ کو اور کس دن رکھا جانے والا ہے۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو 3 ایسے کام بھی بتانے والے ہیں جن کو ہر مسلمان کو رمضان کے مبارک مہینے کے استقبال میں ضرور کرنا چاہیے، یعنی کہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے یہ 3 کام ہر مسلمان کو ضرور کرنا چاہیے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی اسلامک بھائی بہنوں کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، مگر مہربانی کر کے شیئر ضرور کر دیں تاکہ یہ خبر زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی بہنوں تک پہنچ جائے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان کے مبارک مہینے کی خبر سب سے پہلے کسی کو سنائے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کیول اپنے تک ہی نہ رکھیں، اسے آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی اسلامک بھائی بہن اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ رمضان کا مہینہ اسلام میں سب سے پاک اور صاف مہینہ ہے۔ اس مہینے کو نیکیوں کا سیزن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ مطلب کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ 10 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ مطلب کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے اور اپنی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی مبارک مہینے کی خبر دینے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس سال یعنی کہ 2024 میں رمضان کے مبارک مہینے کا آغاز کب اور کتنے تاریخ کو ہونے والا ہے۔ اس سال پہلی تراویح کتنی تاریخ کو پڑھی جائے گی اور پہلا روزہ کتنی تاریخ کو رکھا جائے گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سال اسی مہینے میں یعنی کہ مارچ کے مہینے میں ہی رمضان کے مبارک مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس سال رمضان کے مہینے کا پہلا روزہ انشاءاللہ 11 مارچ 2024 کے دن رکھا جانے والا ہے، کیونکہ 2024 کے جتنے بھی اسلامک کیلنڈر ہیں ان سب کے مطابق 2024 میں پہلی تراویح 10 مارچ 2024 کی رات یعنی کہ اتوار کی رات پہلی تراویح پڑھی جائے گی اور اسی رات پہلی سحری کھائی جائے گی، اور انشاءاللہ 10 مارچ 2024 کے دن اس سال کا پہلا روزہ رکھا جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر 2024 میں اسلامک کیلنڈر کے 8ویں مہینے کا چاند اگر 30 دنوں کا ہوا تو پھر 2024 میں ہفتے کی شام کو یعنی کہ 10 مارچ کی شام کو پہلی تراویح پڑھی جائے گی اور اسی رات پہلی سحری کھائی جائے گی، اور انشاءاللہ پھر 11 مارچ کو یعنی کہ سوموار کے دن اس سال کا پہلا روزہ رکھا جائے گا۔ لیکن دوستو، اگر ہم سعودی عرب کے خبر کے مطابق بات کریں تو اس سال بھارت میں پہلا روزہ 10 مارچ یعنی کہ مہینے کے دوسرے ہفتے میں ہی پہلا روزہ رکھا جائے گا، کیونکہ سعودی عرب کی خبر کے مطابق سعودی عرب میں اس سال پہلا روزہ 10 مارچ کو رکھا جائے گا۔ اس حساب سے دیکھیں تو ہمارے بھارت میں اس سال کا پہلا روزہ 11 مارچ یعنی کہ مہینے کے دوسرے ہفتے میں رکھے جانے کی پوری امید ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ اس تاریخ کو بالکل بھی فکس نہ سمجھیں، کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اسلام میں رمضان کا مہینہ چاند پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر رمضان کا چاند ایک دن آگے یا پیچھے ہوا تو پھر یہ تاریخ بھی ایک دن آگے یا پیچھے ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ اس تاریخ کو بالکل بھی فکس نہ سمجھیں اور چاند دیکھنے تک کا انتظار کریں۔ اب میرے دوستو، آپ کو 3 ایسے کام بتاتے ہیں جن کو ہر مسلمان رمضان کے استقبال میں ضرور کرنا چاہیے، یعنی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ضرور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ رمضان کے مبارک مہینے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہمیں یہ مبارک مہینہ ایک بار پھر سے
नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार रमजान में हमारे साथ में थे, लेकिन वो इस बार इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। मगर हम खुश नसीब हैं कि हमें एक बार फिर से ये रमजान का मुबारक महीना नसीब हुआ है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हर रमजान के इस्तकबाल में अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला के करम से एक बार फिर हमें ये पाक और मुबारक महीना नसीब हुआ है। नंबर 2, रमजान के महीने की कदर करें। दोस्तों, दूसरा काम ये है कि हम रमजान के महीने की कदर करें। रमजान के महीने में वक्त का सही इस्तेमाल करें। रमजान का महीना शुरू होने से पहले हम लोग ये पक्का इरादा करें कि हम इस बार रमजान के पाक महीने में ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान की तिलावत करने में लगाएंगे, अल्लाह का जिक्र और अज़कार करने में लगाएंगे। यानी कि हम अपना कीमती वक्त रमजान के महीने में ऐसे ही जाया नहीं करेंगे, बल्कि रमजान के महीने में हम अपना कीमती वक्त अल्लाह की इबादत में लगाएंगे। मगर मेरे दोस्तों, अफसोस आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमजान का मुबारक महीना टीवी देखकर या मोबाइल चलाकर अपना वक्त जाया कर लेते हैं। और यही नहीं, कुछ बदनसीब लोग तो ऐसे भी हैं जो इस मुबारक महीने में भी फिल्म देखकर या नाच गाना देखकर रमजान के महीने को गुजार देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स रमजान के मुबारक महीने में रोजा रखकर जबान का गलत इस्तेमाल करता है और बुरे कामों को करना नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान से कोई गर्ज नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। नंबर 3, खूब तौबा और इस्तग़फ़ार करें। और तीसरा काम ये है कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले आप अल्लाह ताला से खूब तौबा और इस्तग़फ़ार करें। यानी कि आप रमजान मुबारक के महीने के इस्तकबाल में, रमजान के महीने के स्वागत में अल्लाह ताला से खूब तौबा इस्तग़फ़ार करें। यानी कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे, ताकि रमजान का जो मुबारक महीना हमें मिला है उसमें हम खूब अच्छे अच्छे और नेक काम करके ढेर सारी नेकियों को जमा कर सके। क्योंकि जैसे ही रमजान का महीना करीब आता था तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमजान के मुबारक महीने की तैयारियों में लग जाते थे। गरीबों में सदका और खैरात करते थे। हर तरह की इबादती तैयारी आप और सहाबा इकराम रदी अल्लाह तआला अन्हु की होती थी। जैसे ही रमजान का महीना करीब आता तो आपके जहनों में इबादतें घूम रही होती थी कि कैसे रमजान के इस मुबारक महीने में हमारे रोजे मुकम्मल हो, इस पाक महीने में हमसे कोई कमी या गलती ना हो जाए। तो मेरे दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद में रमजान का ये मुबारक और बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। आप इस महीने में खूब नेकियां कमाने की कोशिश करें, पूरे महीने के रोजे रखें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह ताला को इस मुबारक महीने में खूब अच्छे अच्छे और नेक काम करके दिखाएं, ताकि अल्लाह आपसे राजी हो जाए और आपकी मगफिरत का जरिया बन जाए। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमजान के मुबारक महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है और अपनी मगफिरत से महरूम रह जाता है। इसलिए आप ऐसी गलती ना करें, रमजान के महीने में ढेर सारी नेकियां जमा करने की कोशिश करें। तो मेरे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।